بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں ہم کائنات کی تخلیق کے راز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں اس کوشش کے سلسلے کی یہ ہماری تیسری قسط ہے۔ ناظرین، ابھی تک ہم نے جتنے بھی خزانے حاصل کیے ہیں وہ سب قرآن پر غور کرنے کے سبب ہی پائے ہیں، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جب ہم مزید قرآن پر غور کرتے ہیں تو سورہ الرعد کی آیت نمبر 3 ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ ناظرین، اگر ہم اس آیت کے پہلے حصے پر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ تلاش کے اس سفر کی ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے اس ابتدائی سفر میں کچھ سوال اٹھائے تھے کہ اگر یہ کائنات خود بخود کسی دھماکے سے وجود میں آ گئی تو دھماکے کے بعد یہ پورا نظام کیسے ترتیب میں آ گیا؟ یہ دنیا کیسے ترتیب پا گئی اور اس خوبصورت دنیا میں تمام چیزیں کیسے خود بخود پیدا ہونے لگی؟ تو ناظرین، آج ہمیں ان سوالوں کے جواب اسی قرآن میں اس آیت کے پہلے حصے میں مل رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، یعنی یہ سب کچھ خود بخود نہیں بلکہ ہمارے رب العالمین نے بنائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف یہ پہاڑ اور دریا نہیں بنائے بلکہ ہمارے کھانے کے لیے ہر قسم کے پھلوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور بات بس یہیں تک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ پھلوں کے بھی دو دو جوڑے پیدا کیے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بنانے والے کو بتانے میں لمحہ بھی نہیں لگتا، مگر ثابت کرنے والے کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یعنی آج جدید سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ پودوں میں بھی نر اور مادے کا ایک نظام ہے، اور یہ سب بھی سائنس کو ثابت کرنے میں کئی صدیاں لگ گئیں۔ لیکن ہمارے رب العالمین نے ہمیں یہ سب تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یعنی پھر وہی بات کہ اتنی ریسرچ کرنے کے بعد نتیجہ تو وہی آیا جو ہمارے رب نے ہمیں پہلے ہی اس قرآن کے ذریعے سے بتا دیا تھا۔ اور اس آیت کے تیسرے حصے کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، یعنی یہ دن اور رات کی تبدیلی بھی ہمارے رب کے حکم سے ہی ہو رہی ہے۔ یعنی دن اور رات کی تبدیلی کا نظام بھی ہمارے اللہ نے ہی تخلیق کیا ہے۔ اور ان سب دلائل کے بعد اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ فرماتے ہیں، کہ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں، یعنی جو غور و فکر بھی نہ کرے وہ یہ سب معاملات کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔
فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔